فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ جو حضرات بھی ہمارے سلسلہ درس میں بالکل آغاز ہی سے شریک ہیں، ان کی صرف یادداشت کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج سے ٹھیک 3 برس قبل فروری 2006 میں وہ سلسلہ درس کے جو محترم ڈاکٹر صاحب کا بہت باقاعدگی کے ساتھ جاری تھا سال سے، ان کے کچھ جسمانی عوارض اور صحت کے معاملات کی وجہ سے وہ پھر میرے کاندھوں پر منتقل ہوا۔ سورہ انعام کا ہم نے مطالعہ شروع کیا تھا، اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب نے سورہ مائدہ پر اس کا اختتام کیا تھا اپنے سلسلہ درس کا۔ 2 مکی صورتیں سورہ انعام، سورہ اعراف، وہ ہم نے پڑھی، اور اس کے بعد 2 مدنی صورتیں ہیں۔ سورہ انفال کا ہم نے مکمل مطالعہ کر لیا تھا، سورہ توبہ ہمارے زیر درس ہے۔ جہاں تک ان مکی اور مدنی صورتوں کا معاملہ ہے، میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ قرآن حکیم میں یہ بہت خوبصورت جوڑے موجود ہیں مکی اور مدنی صورتوں کے، اور 7 کی تعداد میں ہیں۔ ان میں کا ایک جوڑا یہ بھی ہے، 2 مکی صورتیں ہیں، سورہ انعام، سورہ اعراف، اور 2 مدنی صورتیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ جو ہمارا گویا کہ یہ ایک مکی صورتوں کا گروپ ہے کہ جو ہمارے زیر درس ہے، مدنی صورتوں کا گروپ ہے۔ یہ اس بات کو بھی ذہن میں ہمیں تازہ کر لینا چاہیے کہ سورہ انفال جو ہم نے جس کا مطالعہ کیا تھا مکمل یہاں، اس کا سینٹرل ایکسس تھا غزوہ بدر، جو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ کے بعد جو پہلا مسلح تصادم حق و باطل کے مابین ہوا۔
اس لیے کہ یہ بات بھی آپ حضرات کے علم میں ہوگی، بارہا پہلے اس کا ذکر ہوتا رہا کہ غزوہ بدر سے پہلے بھی تقریباً 8 یا 11 مہمات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی ہیں، جن میں سے بعض میں حضور خود بھی شریک رہے، لیکن یہ کہ بعض وہ جس میں مہاجرین انصاری صحابہ کو حضور نے نہیں لیا، بلکہ وہی فدائی کہ جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے انہی پر مبنی تھے۔ لیکن یہ کہ بالمقابل ایک دوسرے کے حق و باطل آیا ہے غزوہ بدر کے موقع پر میدان بدر میں، اور سورہ انفال جس کا ہم نے مطالعہ کیا وہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح تصادم کا باضابطہ مسلح تصادم، کفر اور ایمان اور اسلام کے مابین، جس کا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جسے قرآن نے بھی کہا کہ یوم التقى الجمعان، یوم الفرقان، کہ وہ دن کے جو حق و باطل کے مابین ایک تمیز کر دینے والا دن تھا، اور یہ یوم بدر تھا۔ اور اس کے فوراً بعد جو سورہ توبہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کا آخری غزوہ ہے، گویا کہ اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس مصحف میں ان دونوں صورتوں کو رکھا بالکل ساتھ کے سورہ انفال جو حضور کا پہلا مسلح تصادم تھا، اور اس کے بعد یہ غزوہ تبوک جو اصل میں موضوع ہے سورہ توبہ کا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ، اگرچہ اس میں جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ اور اس کے بعد پھر جیسا کہ ہم پڑھ بھی لیں گے سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کا جہاں ذکر آ رہا ہے کہ سن 9 میں پھر رجب سن 9 میں غزوہ تبوک ہوا ہے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام دی ہے کہ مدینہ کے رہنے والا ہر شخص جو بھی جنگ کرنے کے قابل ہے، گویا کہ اس میں ایگزمپٹ ہو گئے، خواتین بھی ہو گئیں، بوڑھے بھی ہو گئے، بچے بھی ہو گئے، یا یہ کہ کوئی اگر بیمار ہے وہ ظاہر ہے کہ اتنا طویل سفر نہیں کر سکتا تو وہ بھی ایگزمپٹڈ ہے، لیکن اس کے علاوہ ہر شخص کو نکلنا ہے، یہ نفیر عام۔ اس سے پہلے کسی غزوے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کا معاملہ نہیں کیا تھا۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بہت سی تفصیلی واقعات ہم پڑھ چکے ہیں، اور ان آیات کے اندر جیسا جیسا وہ آیات ہم پڑھیں گے تو اسی غزوے سے متعلق جو ہے اس سورہ توبہ کے 6 رکوع سے لے کر اور 16ویں رکوع تک تقریباً یہ 10 یا 11 رکوع ہیں مسلسل، کہ جس میں وقتاً فوقتاً آیات کے اندر جو ہے غزوہ تبوک سے جاتے ہوئے بھی جو ہے جو حضور نے سفر کیا اس کے بارے میں بھی کمنٹس ہیں، واپسی کے بھی ہیں، اور خاص طور پر منافقین مدینہ کا جو طرز عمل سامنے آیا تھا، اور اسی سے جیسا کہ ہم جو آیات آج ہم پڑھیں گے اس میں بھی انہی کا وہ طرز عمل آیا کہ جس میں وہ آ کر جھوٹے بہانے تراشنے لگے، جھوٹی قسمیں کھانے لگے کہ حضور میرا تو فلاں مجبوری ہے، میرا تو فلاں معاملہ ہے، میرے تو بوڑھے والدین ہیں، ان کی نگہداشت کے لیے کوئی موجود نہیں، لہذا آپ مجھے اجازت دے دیجئے۔ لیکن اصل بیڑی جو ان کے پاؤں میں پڑی ہوئی تھی وہ اپنی جان کی حفاظت تھی، اس لیے کہ انہی کی طرف سے یہ اڑا دیا گیا تھا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، سلطنت روما سے ٹکراؤ ہے کہ جن کی لاکھوں کی مسلح آرمی موجود ہے، اور یہاں حضور نکلے ہیں اور تقریباً 700 کلومیٹر کا سفر ہے، شدید گرمی، شدید قحط، تو گویا کہ ان کی طرف سے کہہ دیا گیا تھا کہ یہ کیا تمہارا معلوم ہوتا ہے کہ بالکل دماغ جو ہے چل چکا ہے کہ محمد کی پکار پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہنے والے کون تھے؟ منافقین تھے، گویا کہ جو مسلمانوں کے بھی وہ ان کے لیے رکاوٹ بن رہے تھے، جبکہ وہ الفاظ جو ہیں قرآن میں موجود ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ جو ہے کہیں زیادہ شدید ہے، تم ہمیں اس گرمی سے ڈرا رہے ہو، اس قحط سے جو ہے وہ تم ہمیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، جبکہ جس نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک نہیں کہا وہ تو گویا کہ خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، اور جہنم کی آگ جو ہے اس کی منتظر ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ کمنٹس بھی انہی آیات کے اندر آ جائیں گے، اور خاص طور پر ان میں بعض کردار ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے آ کر جو جھوٹے بہانے اور جو معذرتیں تراشی ہے تو بہت ہی جسے آپ کہیے کہ اندر کی جو ان کے خبث باطن تھا، جو ان کی طبیعت کے اندر ایک کمینگی تھی، وہ ان کی زبان کے ذریعے باہر آ گئی۔ اب یہ چند باتیں میں نے بہت ہی تمہید میں بہت تیزی کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہیں، اب آئیے کہ ان آیات کا مطالعہ ہم کریں کہ جن کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، یہاں بھی دیکھیے وہ منافقین اصل میں بین السطور انہی کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے کہ ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا یہ شدید گرمی اور وہ سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ، کوئی ہوش کے ناخن لو، معلوم ہوتا ہے تمہاری عقل جو ہے بالکل تمہاری مت ماری گئی ہے۔ انہیں جواب دیا جا رہا ہے قل، اے نبی کہہ دیجئے هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، کیا تربص ہے، کیا امید ہے تمہیں ہمارے بارے میں سوائے 2 بھلائیوں اور 2 اچھائیوں میں سے ایک کی۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے نزدیک تو دونوں ہی باتیں، 2 ہی انجام ہو سکتے ہیں نا، یا تو کوئی شخص جو ہے میدان جنگ میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دے، یہ تو ہر مسلمان کی جسے آپ کہیے اعلیٰ ترین خواہش ہونی چاہیے، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر بھی الفاظ موجود ہے کہ جو شخص مرا اس حالت میں کہ اس کے دل میں
اسلام کے لیے جہاد کرنے کی اور اسلام کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ موجود نہیں تھا، تو حضور نے فرمایا فقد مات علی شعبۃ من النفاق، تو یہ شخص جو ہے نفاق کی ایک کیفیت پر اس کی موت ہوئی ہے، وہ ایمان کے منافی ہے۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہوگا کہ جس شخص کے اندر بھی واقعتاً ایمان موجود ہے اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ جان جو اللہ نے دی تھی اسی کی دی ہوئی ہے، اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جان کو اپنے اس دین کے لیے قبول فرما لے۔ مرنا تو ہر شخص سے ہے، ممکن ہے کہ میدان جنگ میں جو موت آئی ہے وہ بہت ہی سہل ہو، کہ ایک وار پڑا ہے، فرض کیجئے کہ ایک بڑی کوئی وین آرٹری کٹ گئی ہے اور جسم کا سب تمام خون بہہ گیا، انسان جو ہے جیسے ہی خون تھوڑا سا بہا ہے اس کے اوپر ایک غنودگی طاری ہو گئی اور اسی کے اندر جو ہے اس کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ کہ مقام کون سا حاصل کیا؟ مقام شہادت۔ اور یہی شخص ممکن ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو آخری عمر میں جسے آپ کہیے سسک کر مرتا، وہ موت بہتر تھی یا یہ موت بہتر ہے؟ آج بھی اگر ہمارے دل کے اندر کہیں کوئی خوف آتا ہے موت کا تو اس حوالے سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انجام سے بچائے۔ ہم اپنی کھلی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ہمارا مشاہدہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو واقعتاً ان کے اپنے قریب ترین کے جو ان کی اپنی اولاد، اگر کوئی بیٹا ہے جوانی میں کسی کینسر کے مرض کے اندر مبتلا ہو جائے تو ممکن ہے کہ باپ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر دعا مانگ رہا ہو، اے اللہ اس کے لیے اس مشکل کو آسان کر دے۔ تو یہ تمام چیزیں ممکن ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حضور نے جو فرمایا تھا کہ جو شخص بھی مرا اس حالت میں کہ اس کے دل میں اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنے کی اور اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ موجود نہیں ہے تو اس کی موت ایک نوع کے نفاق پر واقع ہوئی۔ تو قل هل تربصون بنا الا احد الحسنین، یعنی یہ دو ہی انجام ہے، یا تو اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرما دے گا، ہمیں غالب فرما دے گا، تو وہ تو تمہارے نزدیک کیونکہ تمہاری نگاہیں مادہ پرستانہ سوچنے کی حامل ہے، لہذا تمہارے نزدیک تو وہ بہت بڑی کامیابی ہے، جبکہ ہم اپنی جان اللہ کے دین کے لیے قربان کرنے کو اس سے بھی بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔ تو یہ دو اچھائیوں میں سے کوئی ایک ہی ہمیں ملے گی، نہ تو ہمارے بارے میں اور کیا گمان کرتے ہو؟ قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم بھی ایک بات کے خواہش مند ہیں تمہارے بارے میں، ہمیں بھی انتظار ہے تمہارے بارے میں، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، یا تو اللہ تعالیٰ تمہیں خاص اپنی طرف سے کسی عذاب میں، کسی آزمائش میں مبتلا کرے گا، أَوْ بِأَيْدِينَا، یا ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں تمہارے اوپر عذاب لے آئے۔ یہ کنہیں کہا جا رہا ہے؟ منافقین سے کہا جا رہا ہے۔ کوئی بعید نہیں تھا کہ اللہ کی طرف سے حکم آتا اور حضور کو گویا کہ بذریعہ وہی یہ بتا دیا جاتا۔ حضور کو تو معلوم تھا مدینہ میں بسنے والا کون شخص وہ ہے جو صادق الایمان ہے اور کون وہ ہے جس نے جھوٹ موٹ کا اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے، حقیقت منافق ہے۔ اور اللہ کا اگر حکم آ جاتا کہ ان تمام لوگوں کو جن کے نام حضور کو بتا دیے گئے تھے تمام کو قتل کر دیا جائے، تو کیا کوئی مسلمان اس حکم کی کوئی سرتابی کا سوچ سکتا تھا؟ او بِأَيْدِينَا، اس بات کا بھی کوئی گویا کہ بعید از قیاس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں تمہارے اوپر عذاب لے آئے، اپنے نبی کو حکم دے اور پھر وہ ہمیں حکم دے کہ تم تمام لوگوں کو قتل کر دو، کوئی شے بعید نہیں ہے۔ فَتَرَبَّصُوا، تمہارے بارے میں بھی گویا کہ یہ دو ہی امکانات موجود ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب کو نازل کر دے گا، چلیے اس دنیا میں نہ آیا تب بھی آخر اخروی زندگی تو ابدی زندگی ہے نا، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اس میں تو جہنم کا سب سے نچلا طبقہ تمہارے لیے لکھ دیا گیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ فتربصوا، تو ٹھیک ہے تم ہمارے انجام کے بارے میں منتظر رہو، انا معکم من المتربصین، اور مسلمانوں سے کہا گیا ان سے کہہ دو کہ ہم بھی تمہارے انجام کے بارے میں منتظر ہیں۔ قل انفقوا طوعا ام کرہا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ آپ انفاق کرو، روپیہ پیسہ خرچ کرو، صدقہ و زکوٰۃ دو، خواہ تم اپنے طوع کے ساتھ دو، خوشی کے ساتھ دو، آمادگی کے ساتھ دو، او کرہن، یا کراہت کے ساتھ دو، ناپسندیدگی کے عالم میں دو، لن یتقبل منکم، ہرگز تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ گویا کہ حضور کو بھی حکم دے دیا گیا تھا، جس کا مرحلہ اول کیا تھا کہ جد ابن قیس جس نے کہا وہ تھا کہ مجھے فتنے میں نہ ڈالے، اور انتہائی جسے آپ کہیے کہ وہ ایسی بات کہی تھی کہ جو اور کسی کے ذہن میں آئی نہیں، اور پھر ساتھ ہی اس نے جب اپنی طرف سے کچھ دینا چاہا تو آیات نازل ہو گئیں کہ ان کا کوئی صدقہ اور انفاق جو ہے آپ قبول نہ کیجیے، اب ان سے کوئی شے قبول نہیں کی جائے گی، انکم کنتم قوما فاسقین، یقیناً تم جو ہے وہ انتہائی نافرمان لوگ ہو۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، یہ بات جو اللہ نے منع کر دیا کہ ان کے نفقات کو، ان کے صدقات کو قبول نہ کیا جائے، کس وجہ سے؟ الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، یہاں پھر نوٹ کیجئے یہ کفر حقیقی کی بات ہو رہی ہے۔ ایمان اگر معتبر ہے، ایمان واقعی ہے، تو ان کا طرز عمل یہ ہونا نہیں چاہیے تھا،
لیکن اب نہیں جا رہے اور جھوٹے بہانے تراش رہے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، تو اس کے معنی کیا ہے کہ ایمان نہیں ہے۔ اسلام کا ایک لبادہ تو موجود ہے جس کی بنیاد پر ان کے نام تو وہ ہوں گے عبداللہ، کتنا اچھا نام ہے، لیکن کس کا بیٹا ہے؟ عبداللہ ابن ابی، رئیس المنافقین بن گیا، کہنے کو عبداللہ نام ہے۔ اسی طرح اور کتنے کردار وہاں موجود ہوں گے۔ تو فرمایا گیا کہ ان کے جو آپ کو منع کیا گیا ہے کہ ان کے صدقات اور یہ تمام چیزیں انفاق آپ قبول نہ کیجیے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، منافقین کا ذکر ہو رہا ہے نا۔ اب یہاں اس کسوٹی کے اوپر ہمیں اپنے آپ کو بھی ذرا دیکھ لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمیں وہ دور تو نصیب نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے میں نے اپنا یہ احساس آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کاش کہ ہمیں وہ دور مل جاتا، ہم حضور کے ساتھ ہو کر جنگ کرتے اور لڑتے اور صحابہ میں شامل ہوتے، حضور کی زیارت فرماتے، لیکن یہ کہ یہ کاش ہے اپنی جگہ، کیا عجب کہ ہمارا شمار منافقین میں سے ہو جاتا۔ منافقین کون تھے؟ وہ بھی تو کلمہ گو تھے۔ اور آج اگر ہم اپنے، جسے آپ دیکھیے قول و فعل کے تضاد کو دیکھیں، اپنے طرز زندگی کو دیکھیں، اپنی پرائرٹیز کو دیکھیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ امکان یہی تھا کہ اگر اس دور میں بھی ہمارا کہیں ولادت ہو جاتی تو شاید ہمیں وہ معاملہ جو ہے نصیب نہ ہوتا جو ہمارے دلوں کی خواہش اس وقت ہے بظاہر۔ اس لیے کہ وہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں آپ ان کو تو نہیں جھٹلا سکتے۔ آج بھی کوئی ایسا موقع آ جائے کہ کوئی بہت سخت مرحلہ درپیش ہے تو کتنے لوگ ہوں گے کہ جو آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو اس حوالے سے اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہاں جو منافقین کی جو بات ہو رہی ہے، تو ایک تو وہ ہے کہ جو اس دور میں جنہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کر دی اور جھوٹی قسمیں کھا لیں اور معذرتیں تراش لیں، لیکن یہ کہ اس کا ایک عمومی مظہر بھی سامنے رکھا گیا، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ۔ ان منافقین کا ایک طرز عمل یہ بھی ہے کہ نماز تو ادا کرتے ہیں لیکن بڑے کسل کے ساتھ، بڑی مجبوری ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اب جو ہے وہ ان کے لیے بڑا گراں کام ہے نماز ادا کرنا۔ نماز تو ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو دائرہ اسلام سے باہر کر دیے جائیں گے۔ الفرق بین الاسلام والکفر الصلاۃ۔ حضور کے دور میں بھی ایسا ہوا، بعض واقعات ایسے ہیں کہ لوگ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے تھے، تو متعدد روایات ہیں کہ حضور جو ہے انتہائی آپ کو غصہ بھی آیا، غضب بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ طاری ہوا، اور ایک موقع پر آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اپنی جگہ یہاں امامت کے مصلی پر کسی اور کو کھڑا کروں اور ان لوگوں کو گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جنہوں نے اذان کی آواز سنی اور نماز کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوئے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہاں جو ہے کہ وہ طبقہ بالکل موجود نہیں تھا جو نماز نہ پڑھتا ہو، لیکن یہ کہ ان کے بارے میں مسجد میں حاضر ہونا، ٹھیک ہے کسی سے پوچھا تو گھر میں نماز ادا کر لی، کسل تھا، باہر نکلنے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں تھی۔ فرض کیجئے بہت شدید ٹھنڈ ہے مدینہ میں، تو اب بھی جو حضرات آج کل جو حج پہ گئے ہوئے تھے انہیں معلوم ہے کہ شدید ٹھنڈ تھی وہاں، لیکن یہ کہ بہرحال اگر کوئی شے بھی پاؤں کی بیڑی بنتی ہے لیکن اس کے رد عمل کے طور پر انسان نماز سے غفلت ادا کرنے لگتا ہے تو وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، نماز تو ادا کرتے ہیں لیکن یہ کہ کسل مندی کے ساتھ، جیسا کہ سورہ معاون میں بھی فرمایا گیا الا المصلین، وہ مصلین کے جو الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں سے غفلت برتنے والے ہیں۔ نماز کو ترک کرنے کا معاملہ تو گویا کہ کسی مسلمان کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ نماز کا تارک بن گیا، لیکن یہاں ساہون جو کہا گیا وہ غفلت ہے، نماز کو وقت پر ادا نہ کرنا، نماز کو اپنے تمام جو بھی آداب ہیں ان کے ساتھ ادا نہ کرنا۔ پھر یہ کہ دلی آمادگی کا معاملہ جو ہے وہ یقیناً انسان کا اپنا بھی ہے کہ انسان کے اندر خشوع ہو، خضوع ہو، عاجزی ہو، زاری ہو، جس کے بعد فرمایا گیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تواضع، عاجزی اور زاری، یہ نماز کا گویا کہ باطن ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، حضور نے فرمایا کہ نماز جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک طرف وہ کیفیت ہے جس میں نماز کا ایک باطن سامنے آتا ہے، لیکن اس کا ظاہر بھی انٹیکٹ رکھنا، وقت پر نماز ادا کرنا، اس کے اندر جو ہے کہیں کوئی معلوم ہوا کہ غفلت اور اس کی وجہ سے ٹھیک ہے اب ایک عادت ہی بنا لی کہ تیسری چوتھی رکعت میں پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان باتوں پر واقعتاً عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اور نہیں نماز ادا کرتے مگر انتہائی کسل کے ساتھ، غفلت کے ساتھ۔ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور بظاہر یہ جد ابن قیس بھی جو یہ اپنی نہ شرکت کرنے کا ایک فدیہ پیش کرنا چاہ رہا ہے، یہ نہ سمجھے، وہ یہ بھی بڑی کراہت کے ساتھ پیش کر رہا ہے۔ یہ روپیہ پیسہ اپنے آپ سے جدا کرنا ان پر بہت شاق گزرتا ہے۔ روپے پیسے کی محبت میں تو انہ لحب الخیر لشدید، بہت شدید ہیں، بہت گہرے اترے ہوئے ہیں۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، یہاں بھی منافقین مدینہ کا ذکر کر دیا گیا کہ یہ بڑے مالدار لوگ تھے،
بڑے جسے آپ کہیے تن و توش والے تھے، بڑے سرخ و سفید تھے، جس کے پاس روپے پیسے کی مال و دولت کی فراوانی ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس کے جو ہے کچھ نہ کچھ بدن کے اوپر بھی بڑی رونق نظر آئے گی، بڑے لہیم و شہیم ہیں، بڑے کاروباری لوگ ہیں۔ تو فرمایا کہ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مرعوب نہ کر دیں نہ ان کے مال اور نہ ان کی اولاد۔ اگر کسی شخص کے 5-6 بیٹے ہیں اور وہ پوری طرح جو ہے گویا کہ کھیتی باڑی بھی کر رہے ہیں، کاروبار زندگی میں بھی شریک ہے، لیکن یہ کہ حقیقتاً وہ منافق ہے اس اعتبار سے کہ اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ظاہری تن و توش پر نہ جائیں، بڑے خوش لباس ہیں، بڑے تن و توش والے ہیں، بڑے سرخ و سفید ہیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں انہیں ان دونوں چیزوں کے ذریعے، ان کے مال اور ان کے اولاد، ان دونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں اسی دنیا میں عذاب دے گا۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جان نکلے گی اس کیفیت میں کہ وہ واقعتاً کفر کر رہے ہوں گے۔ گویا کہ ایک کیفیت اس شخص کی ہوتی ہے جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، اللہ کے رسول اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو، جس کی جان کنی کی کیفیت کو حضور نے تعبیر کیا، وہ اتنی سہولت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے عالم نزع گزار دیتا ہے، گویا کہ ایک مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ ٹپک گیا۔ اور یہ منافقین اور کافر اور مشرک اور گناہگار اور فاسق و فاجر، ان کی جب جان نکلے گی تو کس کیفیت اور کس کرب کے ساتھ نکلے گی، اس کا نقشہ حدیث میں کھینچا گیا۔ گویا کہ سیخ کے اوپر سے، گرم گرم سیخ کے اوپر جو کباب چپکا ہوا ہوتا ہے اس کو جس طرح کھینچا جاتا ہے اس طرح اس کی جان نکلے گی۔ یا ایک اور تعبیر حضور نے دی، گویا کہ کوئی ایک جھاڑی دار کوئی درخت ہے یا جھاڑیاں ہیں کانٹے دار، اس کے اوپر آپ نے کوئی باریک کپڑا ڈالا اور اس کے بعد زور سے کھینچا تو جس طرح اس کے چیتھڑے بکھر جاتے ہیں، یہ کیفیت اس شخص کی جان کے نکلنے کی ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں منافقین کہ جن پر ان کی یہ اولاد ان کے لیے سہان روح بن جائے گی، اس لیے کہ اولاد تو اس صورت میں گویا کہ اس دنیا میں بھی توشہ بنتی ہے اور آخرت میں بھی توشہ بنتی ہے کہ اگر اولاد کے بارے میں انسان نے پرائرٹیز کا تعین کر لیا ہو کہ دین مقدم ہے دنیا مؤخر ہے، لیکن اگر ہے ہی صرف ایک معیار دنیا داری ہے اور یہیں کی زیب و زینت ہے، یہیں کا روپیہ پیسہ ہے، تو یہی اولاد ہے کہ جو سینہ تان کر کھڑے ہو جائے گی بوڑھے والد کے ساتھ، سہان روح بن جائے گی، اور یہی مال سب سے بڑا فتنہ بن جائے گا، اس لیے کہ اس دنیا سے جب رخصتی ہو رہی ہوگی تو سب سے بڑی حسرت اس مال پر ہوگی جو انسان نے جمع کیا، اب اس کے کسی کام کا نہیں، اس دنیا سے تو جو شخص بھی جائے گا بالکل خالی ہاتھوں جائے گا۔ تو فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اے نبی ان کے یہ ظاہری تن و توش، ان کی رنگ و رب، ان کی صحت اور ان کی خوش لباسی آپ کو مرعوب نہ کر دیں، نہ ان کی اولاد کی کثرت۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، اللہ تعالیٰ تو چاہتا یہ ہے کہ انہی کے ذریعے اس دنیا میں انہیں عذاب دے، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، وتزهق انفسہم، اور ان کی جان نکلے اس کیفیت کے ساتھ کہ وہم کافرون، کہ ان کا انجام گویا کہ بالآخر حالت کفر میں ہو۔ بس میرا خیال ہے یہیں تک آج ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً ان آیات میں، خاص طور پر جو آخری آیات تھی جس میں منافقت کے جو ہیں چند فیصد بیان کیے گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے اپنی پناہ میں رکھے، اور واقعتاً ان تقاضوں کو ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ جو ایک حقیقی مومن سے اللہ اور اللہ کا دین تقاضا کرتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔